نام دے رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اتوار کی طرح ہم اس اتوار کو بھی ہم جناب پیر غوث الاعظم دستگیر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجالس کا بیان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج تیسری قسط بیان کریں گے اور مجلس نمبر ہم 48 کا تیسرا حصہ تیسری قسط بیان کریں گے، اور آج ہے 14 دسمبر 2025 مطابق 22 جمادی الثانی 1447 ہجری بروز اتوار، اور یہ پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر کا مجلس نمبر 48، آج مجلس نمبر 48 بیان کریں گے 48۔ انشاءاللہ یہ تیسری قسط ہے، تیسری قسط انشاءاللہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، اگر دنیا کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو بس تمہارے نفس تو دنیا کے دروازے پر رہیں اور قلوب آخرت کے دروازے پر، اور اسرار مولا کے دروازے پر، یہاں تک کہ نفس قلب بن جائے اور وہ ذائقہ چکھے جو قلب نے چکھا ہے، اور قلب باطن بن جائے اور وہ مزہ چکھے جو اس نے چکھا ہے، اور باطن فنا فی اللہ ہو جائے کہ نہ کچھ چکھے اور نہ چکھا جائے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے اپنے لیے نہ کہ غیر کے لیے، پس اس وقت وہ کیمیا بن جائے گا کہ اس کا 1 درہم 1000 مسقال تانبا میں پڑے گا تو سب کو سونا بنا دے گا۔ پس یعنی مطلب یہ کہ اپنے ظاہر جو ہے، ظاہر کو چھوڑو، باطن کو سنوارو، باطن کو اندر سجاؤ سنوارو۔ یعنی مثال دے رہے ہیں کیمیا، یعنی تانبے کو بھی سونا بنا دیتا ہوں۔ کیمیا بنانے کا طریقہ ہے نا، وہ کچھ لمبا چوڑا ہے، کچھ لوگ جانتے ہو تانبے کو سونا بنانے کا، وہ ایک الگ میتھڈ ہے، وہ ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں کہ تانبے کو بھی سونا بناتے، تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو اندر سے ذکر عبادت کرتے کرتے، اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچ جاتے آگے، تو ہم بتا رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ بس یہی ہے غایت کلیہ، اصلی پائیدار۔ مبارک ہو اس کو جس نے پہچانا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور اس کا یقین کیا۔ یعنی غوث سرکار فرما رہے میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں سمجھ رہا ہے، وہ سامنے والا سمجھ کے پہچان رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں، اور اس کا یقین کیا، یعنی اور یقین بھی کر لے رہا ہو سامنے والا۔ مبارک ہو اس کو جس نے، یعنی مبارکباد دے رہے ہیں اس کو، مبارک ہو اس کو جس نے اس پر عمل کیا اور مخلص بنا۔ دیکھو کیسی بہترین بات، یعنی عمل بھی جو کر رہا اس مبارک ہو بنے مخلص بنا۔ مبارک ہو اس کو وہ ہاتھ جو عمل نے تھاما، پس اس کو اس ذات کے قریب کر دیا جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا، یعنی اللہ کے قریب۔ یعنی بندہ ذکر عبادت کرتے کرتے اللہ کے قرب حاصل کر لیتا، چھوڑ پکڑ کرے تو نہیں ہوتا، لگاتار ایک ہی اس میں رہنا ہے۔ صاحبزادہ، جب تو مر جائے گا تب مجھ کو دیکھے گا اور پہچانے گا۔ دیکھو جب میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کرا، تو انسان مرنے کے بعد ہی نظارے کریں گا، یعنی جو نیکیاں کریں گا، انہیں اچھائیاں کریں گا، تمام حقوق ادا کریں گا، تو وہ دنیا میں تو اس کو نہیں ملیں گا، جب کا جب دنیا میں جب کا جب اس کا نہیں ملیں گا۔ مرنے کے بعد آنکھ بند ہوتے اس کو نظارے کھلے، جیسا کہ انہوں نے صدقہ خیرات کرا، حقوق ادا کرا، اور دیگر جو بھی نیک کامہ کرا، تو اس کا اجر یعنی وہاں ملے گا۔ جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا تھا، ایک کسان زمین خریدتا ہے، قرضہ کر کے زمین خریدتا ہے، پھر زمین پہ ناگر مارتا ہے، پھر ناگر کا مارنے کے بعد پانیوں کا، بارشوں کا انتظار کرتا، جب بارشیں شروع ہوتی تو بیج ڈالتا ہے، جب بیج ڈالتا ہے تو پھر انتظار کرتا بارشوں کا، پھر جب بارشیں ہونے لگ جاتے تو پھر اس کو مولکے نکلنا لگ جاتے زمین میں، تو اس کی جو محنت ہے انہیں دیکھ کے ذرا خوش ہوتا تھوڑا کہ میں جو محنت کرا زمین کے پیچھے آج رنگ لاری۔ جیسا جیسا بارشیں ہوتے بڑھتے جاتے اس کی وہ فصل بڑھتے چلے،
نماز وماز پڑھ کے اپنا چہرہ دیکھتے تو ہاں چہرے پہ نور کا ہاں چمک آپ کو دیکھ لیتے کیسا ٹھیک ہے. وہ خود بخود آ جاتی ہو. یعنی نیک کام کرو دل خوش اور مائل ہو جاتا. ویسے کسی کا دل دکھاؤ تکلیف دکھاؤ ہاں تو پھر اس کی ماں جب جیسا کہ انہیں فصل جب کاٹیں گا 6-8 مہینے کے بعد تو اس کو کیا ہوتی خوشی ہوتی. ارے میں اچھا کام کرا زمین خریدا فصل بیج ڈالا بارشوں کا موسم آیا پھر فصل بڑی پھر میں اس کو کاٹ کے جب بیچا تو اب میرے کو انعام ملا بول کے بولتا ہوں نے. تو ایسی ہے ابھی جو میں سمجھا رہا ہوں کہ پوری زندگی ہم نیک کام کرتے رہیں گے اچھائیاں کرتے رہیں گے لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہیں گے اور ادب میں رہیں گے اخلاق میں رہیں گے اور صدقہ خیرات کرتے رہیں گے عبادت برابر کریں گے اور سچ بولتے رہیں گے جھوٹ سے پرہیز کریں گے. یہ تمام چیزیں ہیں یہ تقوی کی میں داخل ہوتے تمام چیزیں. ایسا نہیں کہ میں جھوٹ بول دوں گا کاروبار میں جھوٹ وہاں جھوٹ یہاں جھوٹ تو متقی نہیں کہلاتے. ہم تقوی گزار اگر بننا ہے تو تمام چیزوں کی پرہیزگاری کرنا اور دنیا سے نہیں ڈرنا. کچھ لوگ کیا بولتے نہیں بزنس کرنے جھوٹ بولنا پڑتا جھوٹ بولے تو بکتا. تو میں روکتا ہوں لوگوں کو تمہارا مال جتنا بکنا بک کے رہیں گا اللہ تعالیٰ جتنا تم کو دینا ہے رزق دے کے رہیں گا. جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. جھوٹ بول کے اپنے آپ کو کیوں گنہگار کرتے اور برکت اڑ جاتی رزق میں سے برکت اڑ جاتی. سچ بولو ہمیشہ چاہے کاروبار کم ہو سچ بولو اللہ دینے والا ہے اور تھوڑے اس میں برکت دے دیتا. تو تمام چیزوں کو عمل کرنا ہے ہمارے کو. انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا ضرور آگے بڑھیں گے. صاحبزادہ جب تو مر جائے گا تب مجھ کو دیکھے گا اور پہچانے گا تو مجھ کو اپنے دائیں اور بائیں دیکھے گا کہ بوجھ اٹھا اٹھا کر تجھ سے ہٹا رہا ہوں اور تیری بابت خدا سے نجات کا سوال کر رہا ہوں. غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں کیا بات ہے. یعنی پھر بھی یعنی جو میری بات سنا تھا میں اس کے ساتھ ہوں رہے پھر بھی میری بات سن کے عمل کرا تھا تھوڑا بہت تو میں اس کے ساتھ ہوں یعنی وہاں بخشش کراؤں گا. سوال کر رہا ہوں تو کب تک مخلوق کو شریک خدا سمجھتا اور ان پر بھروسہ کرتا رہے گا. تجھ پر یہ جاننا واجب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تجھ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. یعنی بہت سے بندے انسانوں پہ بھروسہ کر کے رہتے انہوں میرے کو باہر بلا لیتے انہوں میرے کو باہر یہ سب دھوکہ ہے. اگر اللہ چاہے تو کسی کے بھی دل میں ڈال دے سکتا تو آپ کو یہیں پہ روزگار دے سکتا یہیں پہ تم کو اتنا دے سکتا کہ تم سوچ بھی نہ سکتے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے کسی کو فراوانی سے دیتا ہے تو اس پہ ہمارے کو بھروسہ کرنا ہے. تو کب تک مخلوق کو شریک خدا سمجھتا اور ان پر بھروسہ کرتا رہے گا. تجھ پر یہ جاننا واجب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تجھ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ہاں تو کب تک مخلوق کو شریک خدا سمجھتا اور ان پر بھروسہ کرتا رہے گا. تجھ پر یہ جاننا واجب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تجھ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ان کا محتاج و توانگر اور معزز و ذلیل سب برابر ہیں. حق تعالیٰ کا آستانہ پکڑ لے یعنی حق تعالیٰ اللہ کا یعنی مسجد پکڑ لو یا گھر میں عبادت کرو. گھر میں تو رات میں عبادت کرتے ہی ہیں مسجد میں تو جانا ہی ہے 5 وقت. حق تعالیٰ کا آستانہ پکڑ لے نہ مخلوق پر بھروسہ کر اور نہ اپنے کسب اور طاقت پر زور پر. یعنی اپنی طاقت ہے ارے میں تو اتنا طاقت ہوتا میں کام کر لوں گا بول کے جو سوچی یہ بھی مت سوچو نہ مخلوق پہ بھروسہ کرو. بس حق تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کر. اللہ تعالیٰ کا انتظام ایسا ہے گھر میں بھی بیٹھے تو انہیں رزق جتنا پہنچانا پہنچا دیتا. اسی ذات پر بھروسہ کر جس نے تجھ کو کسب پر قدرت بخشی اور تجھ کو کمانا نصیب فرمایا. پس جب تو ایسا کرے گا تو وہ تجھ کو اپنے ساتھ سیر کرائے گا اور اپنی قدرت و علم ازلی کے عجائبات دکھائے گا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جس طرح بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے جائیں گا اور تقوی اختیار کریں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے راز کھولیں گا اسرار کھولیں گا
تیرے قلب کو اپنے تک پہنچائے گا. پھر اپنے تک وصول کے بعد اس کے ایام گزشتہ اس کو یاد دلائے گا، یعنی پچھلے جو دن گزرے، جیسے کہ اہل جنت میں ایام دنیا کا باہم تذکرہ کریں گے. جیسا کہ یہاں سے جانے کے بعد جنت میں جنتی لوگ دنیا میں جو گزارے تھے یہاں کے تذکرے کریں گے. یہاں دنیا میں ایسا کرتے، ان سے ملتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی محفلوں میں جاتے تھے. بہرحال یہاں پہ جو کام کریں گے تذکرے کریں گے. جب تو سبب کے جال کو چاک کرے گا تب خالق سبب تک پہنچے گا. دیکھو، جب تو اپنے پڑی ہوئی عادت کے خلاف کرے گا تب تیرے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی عام عادت کے خلاف کیا جائے گا. جس نے خدمت کی وہی مخدوم بنا، جس نے خدمت کی وہی مخدوم بنا. جو اطاعت کرتا ہے وہی مطاع بنا دیا جاتا ہے. جو اطاعت کرتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے اللہ کے پاس. جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم ہو جاتا ہے. جو اکرام کرتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، یعنی جو تعظیم کرتا ہے کسی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں سے تعظیم کراتا. جو کسی کی اطاعت کرتا ہے اس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں. ہاں، جو کسی کی خدمت میں زندگی گزارا اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو گزارا. جو قرب چاہتا ہے وہی مقرب بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں گا بندہ؟ نمازیں، عبادت، نیک اعمال، خدمت، ماں باپ کی، پیر کی اور بزرگوں کی خدمت، اچھائیاں، نیکیاں، لوگوں کو بھلائیاں کرنے والا قرب حاصل کر لیتا. اس میں سے اگر کوتاہی کرا تو اللہ کا قرب نہیں ملتا. اس میں بندے کو کیا ہے، سخی ہونا ہے، اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، ایک دم آئینے کی طرح کر لینا ہے. اپنے دل میں کسی سے حسد نہیں، جلن نہیں، بغض نہیں رکھنا. اور ترقی میں ہی کروں گا دوسرے نہیں کرنا، ایسا نہیں سن. سب کو ترقی کرنے کا اپن سوچ دینا موقع. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا عنایت کرنے والا کر کے ہی رہیں گا. ہم کسی کو روک نہیں سکتے، نہیں روکنا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگ دنیاوی لوگ کوئی آگے بڑھا تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے، کچھ ایسی چال چلتے کہ اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو جانا، ایسی مکر فریب کی چال بنتے کہ انہیں پیچھے رہ جانا. تو ایسا بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی شہرت کے قریب ہوں برا اور دل میں ہی ہوں برا، تو پھر وہ بندے کی کیا نہیں جانتا؟ پھر 5 فرشتے، آج کے 5 فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں. بندہ جیسا کہ تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرا وہ بھی لکھ رہے ہیں. بندہ بیٹھ کے تنہائی میں اکیلے میں شراب پی رہا وہ بھی لکھ رہے ہیں. تو بندہ غفلت میں کیا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں، میں تو شراب پیوں گا. تو انہیں غفلت میں ہے، انہیں بہت بڑے دھوکے میں ہے، جبکہ 5 فرشتے اس کے لکھ رہے ہیں. اب آج کے الیکٹرانک دور میں، میڈیا کے دور میں، الیکٹرانک کا دور چل رہا ہے. ہر جگہ جیسے کیمرے لگے ہوئے، ہر کھمبے پہ، ہر وائر کنے، ہر گھر کنے، ہر جگہ کیچ کر رہے. کہاں سے نکل رہا بندہ، کہاں جا رہا، پورا کیچ ہو رہا. تو ایک بندے ہو کے ایک انسان کو اتنا واچ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر رہا؟ ہر آفس میں، ہر ہاسپٹل میں، ہر ریلوے اسٹیشن، ہر جگہ کیمرے ہیں. تو ایک بندہ ہو کے انسان کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کے، تو پھر اللہ 5 بجے لگا کیا نہیں لکھا رہا؟ تو ہم کو کیا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک الگ بات. ہم کو اندر سے اچھا ہونا چاہیے. اندر سے ہم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر ہی موجود ہے. تو ہر پل، ہر دن، ہر گھڑی اچھے کام کرنا ہے. آگے، جو قرب چاہتا ہے وہی مقرب بنتا ہے، جو تواضع کرتا ہے وہی رفعت پاتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے اسی پر سخاوت کی جاتی. دیکھو میں بار بار سب کو کیا بولتا ہوں، سخاوت، ہاتھ کھلا رکھو، صدقہ خیرات وغیرہ کرتے جاؤ اپنے ہاتھوں سے. کبھی غریبوں کو کھلانا، کبھی بھوکوں کو کھلانا. تو یہ کرتے رہتے اللہ تعالیٰ دیتے ہی رہیں گا، روکتا نہیں رزق. سخاوت کرتا ہے اسی پر سخاوت، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی سخاوت کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک غیب سے دے دیتا. جو حسن ادب اختیار کرتا ہے اسی کو قرب نصیب ہوتا ہے. جو حسن ادب،
جی ہاں یعنی ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ نہیں کہ خالی اپنے بڑے ماں باپ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا طریقہ؟ بڑوں کے ساتھ بھی بہت اچھے انداز میں پیش آتے تھے آپ اپنی عمر میں، اور چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے. سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، قریب کرتے تھے، گلے لگاتے تھے چھوٹے بچوں کو، تاکہ ان کو احساس نہ کہ میں اس کو جدا کر رہے ہیں، قریب کر رہے ہیں، بلکہ احساس ہو. اور بڑے بھی جب ملتے تھے، بڑے بڑے عمر زیادہ، وہ لوگ بھی ہمیشہ سرکار کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو ہم کو یہ سرکار کی سنتوں پہ چلنا ہے، یہ ہمارے کو عمل کرنا ہے. یہ حسن ادب اختیار کرتا ہے، اسی کو خود نصیب ہوتا ہے. حسن ادب تجھ کو خدا کے قریب پہنچا دے گا. لیکن حسن ادب، اللہ اچھا ادب، اچھا اخلاق اللہ کے قریب کر دیتا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں رہے گا. اور بے ادبی تجھ کو دور لے جائے گی حق تعالیٰ کی اطاعت. یعنی بے ادبی کسی کے بھی ساتھ کرو دور، یعنی مطلب بندہ دور ہوتے چلے جائیں گا اللہ کی نظر سے بھی، بندوں کی. ہاں، حق تعالیٰ کی اطاعت تو حسن ادب سے ہے، اور اس کی معصیت بے ادبی ہے. یعنی بندے کا جو حق اطاعت ہے وہ حسن ادب سے ہے، اللہ کی عبادت کرنا حسن ادب سے، اور اس کی معصیت بے ادبی ہے. یعنی بندہ اگر گناہ کر رہا تو معصیت بے ادبی ہے، کچھ بھی کر رہا انہیں غلط کام تو بے ادبی ہے. وہ صاحب حق تعالیٰ کے سامنے اپنے نفسوں کی پیشی اور محاسبے میں تاخیر مت کرو. اپنے نفسوں کی پیشی اور محاسبہ یعنی حساب میں تاخیر مت کرو. اس میں اپنے نفسوں کے لیے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلدی کرو. دیکھو جلدی، ابھی ہم کیا بول رہے تھے، عمر دیکھے دیکھے تک نکلتی، نہیں میں بعد میں کروں گا، نہیں میں بعد میں کروں گا، نیک عمل بعد میں کروں گا، اب تو کیسا چرا چلنے دو، شرارت بعد میں کروں گا عمل. تو یہ غفلت میں، بعد میں کروں گا. ہاں یہ غفلت میں بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے، تو ابھی عمر کیا ہے، بعد میں پڑھیں گے نماز. اچانک موت آ جاتی. اب ہم دیکھتے کئی دیکھتے ہم حادثوں میں، سڑکوں پہ، دواخانوں میں، گھروں میں ہارٹ اٹیک سے، کوئی دعوت میں جا کے آ رہا تھے، آ کے سو گیا تو سوچ گیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں رات دن انسان کا کوئی بھروسہ نہیں. تو نیک عمل ہمیشہ کرتے رہو، اور فرما رہے ہر دن. اس میں اپنے نفسوں کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی جلدی کرو کہ روزانہ نفس سے حساب لے لو کہ تو نے آج کیا کیا. دیکھو بزرگان دن میں بولا تھا اس سے پہلے، ہر دن نیک عمل کر کے بھی رات میں اپنا محاسبہ خود کرتے تھے کہ آج دن میں میں نے کس کے لیے کیا بھلائی کا کام کیا. تو دن بھر میں سوچتے رہے، ہاں ایک دو کچھ کرا میں آج، ارے بہت کم کرا، ایک دو کچھ کرا، اور دو چار کو اور زیادہ کرنا تھا میں بھلائی، یہ سوچتے تھے. بلکہ گناہ نہیں کر کے بھی توبہ کرتے تھے. ارے اللہ میں سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں یاد بھی نہیں رکھا، آج کیا ہوگا، میں کہاں جھوٹ بولا، کس کا میں حق مارا، کیا کرا. یہ نہیں کر کے بھی پچھتاتے تھے، توبہ کرتے. تو ہم کو یہ بزرگوں سے سیکھنا چاہیے. روزانہ نفس سے حساب لے لو کہ تو نے آج کیا کیا، اور دھیان باندھو گویا شہنشاہی کچہری میں پیش ہو رہی ہے. یعنی دھیان باندھو بول رہے ہیں، میں بھی بولا رہا، سوچو دن میں کیا کرے تھے، رات میں سوچو، پھر شہنشاہی میں تم کچہری میں، شہنشاہ کی کچہری میں جانا ایک دن. جیسا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر کرے تو بولنا پڑتا نا کیا کرا تھا. تو وہاں پہ بھی اللہ کی حاضری دینا، اللہ کی بارگاہ میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے حساب لینے میں شرم آئے گی. کس سے؟ جو دنیا میں تقوی رکھتے تھے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کیا بولے، تقوی اگر اختیار کر رہے ہیں تو ہر چیز سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ سے، ایک ایک لفظ سے بچنا ہے، توبہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، تقوی رکھ، اپنے ان بندوں سے حساب لینے میں شرم آئے گی اللہ کو. کس سے؟ وہ بندوں سے جو تقوی اختیار کرتے تھے. اللہ بولیں گا یہ فرشتے تو جب پورا ریکارڈ دے دیں گے، اللہ تو بہتر جانے والا. تو اللہ وہ بندوں سے کیسا حساب لوں، بلکہ شرم محسوس کریں گا. دیکھو اللہ قدرت والا ہو کے برا میں بندے سے کیا پوچھوں،
ساری زندگی وہ تقوی اختیار کیا تھا، حساب لینے میں شرم آئے گی۔ جو دنیا میں تقوی رکھتے تھے، تقوی اختیار کر ورنہ تیری گردن میں رسوائی کی رسی ہوگی۔ جو تقوی اختیار نہیں کرتا اس کی گردن میں رسی ہوگی۔ دنیا میں اپنے تصرفات کے اندر تقوی محفوظ رکھ، دنیا میں اپنے تصرفات کے اندر تقوی محفوظ رکھ، ورنہ تیری خواہشیں دنیا اور آخرت میں حسرتوں سے بدل جائیں گی۔ دیکھو دیکھو کیا بات ہے۔ دینار آگ کا گھر ہے کہ اس کے لفظ میں نار موجود ہے۔ دیکھو دینار، نار یعنی نار بولتے آگ، سعودی میں دینار بولتے ہیں نا، دبئی میں بھی دینار بولتے ہیں۔ جو دینار میں نار ہے تو روپے کو نہیں آپ کیا اہمیت دے رہے ہیں؟ یہ ایک آگ ہے، اس کے پیچھے مت بھاگ، جتنا تیرے کو لینا ہے لے لے۔ دینار آگ کا گھر ہے اس کے، اور درہم غم کا گھر ہے۔ درہم غم کا گھر ہے، یعنی جیسے کہ سعودی میں درہم چلتا یا کویت میں درہم چلتا، تو درہم یعنی درہم کے معنی یہ بتا رہے ہیں غم کا گھر ہے یہ، کہ اس کے لفظ ہی میں ہم موجود ہے۔ درہم ہاں درہم یعنی غم کا ہے بولے، خصوصاً جب تو ان کو حرام طریقے سے حاصل کرے اور حرام طریقے سے خرچ کرے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کل قیامت کے دن تجھ پر واضح ہو جائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں اس سے پاس، میں جو بول رہا ہوں کل تو تیرے پہ ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن، تو کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ آج تو ان کی محبت میں اندھا بہرا بنا ہوا ہے، آج خوب آ رہا دینار درہم بہت آ رہا، حرام حلال جو بھی آ رہا، آج تو اندھا بنا ہوا ہے، اندھا بہرا بنا ہوا ہے، خرچ کرتے جا رہا حرام طریقے سے، حلال لے رہا خرچ، تو تمیز نہیں رکھ رہا ہے۔ وہاں جانے بعد تیرے کو پتہ چلے گا، اس لیے سمجھتا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی شے سے محبت کرنا تجھ کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، یعنی کسی سے محبت کرنا اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ تو حد میں رہنا ہے، ہر چیز کو حد میں رکھنا ہے۔ یعنی ابھی کیا ہے، روپیہ پیسے کی بات کریں نا تو اتنا ہی لینا جتنی ضرورت ہے۔ حرام مال بہت ملتا، جا کے بہت لوٹ سکتے، تو لوٹنا نہیں ہے، جتنا اپنی حلال طریقے سے لینا۔ اپنے قلب دنیا سے ریا کر اور اس کو بھوکا پیاسا رکھ، اپنے قلب کو یعنی دنیا سے ریا کر اور اس کو بھوکا پیاسا رکھ، یہاں تک کہ حق تعالیٰ ہی اس کو پہنائے اور کھلائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی حلال طریقے سے جب دیں گا تو لو، یعنی غلط طریقے سے مت لو۔ دیکھو یعنی قلب کو ننگا رکھے، ایک مثال دے رہے ہیں، قلب کو ننگا رکھ، اللہ اگر اس کو پہنے گا تو پہن لے۔ مطلب یہ کہ اپن بھوکے ہے پیاسے ہے، نہیں آ رہا کہیں سے بھی روپیہ پیسہ نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، صبر کر لینا، ایک دن اللہ انتظام کر دیں گا۔ آپ کی بات بھی آگے اس میں جو شایا مبارک کا، ہاں کیا بات ہے، وہی انہیں پینانا، تو یہ اس کے طرف پہنوں گا۔ ہاں تو ہم ایسا، ہم اپنے آپ کو بنانا، ویسے ہم اپنے آپ کو اس طرح کر لینا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم کو ہاں ہم اپنے آپ کو بڑا ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں بولنے سے نہیں ہوتا، اللہ ثابت کرتا۔ ایک دن ایسا آتا کہ اللہ ثابت کرتا، تو ہم ایسے بنے تو ثابت کریں گے نا۔ ہم آرٹیفیشل اگر بنیں گے، آرٹیفیشل شایا، آرٹیفیشل شملہ، آرٹیفیشل لمبی داڑھی، یہ چھوڑ لے کے، کچھ لوگ اصلیت میں بھی ہے، کچھ لوگ نقلی بھی ہے، جی ہاں، تو یہ نقلی پنا اللہ کو پسند نہیں ہے، ظاہر ہو جاتے ایک دن۔ تو ہم جو بھی کام کریں گے حق کرنا، اچھا کرنا، اللہ کے واسطے کرنا، اپنے قلب دن سے ریا کر اس کو بھوکا پیاسا رکھ، یہاں تک کہ تعالیٰ ہی اس کو پہنا اور کھلائے اور پلائے۔ اپنا ظاہر و باطن اس کو سونپ دے، یعنی اپنا ظاہر اور باطن اس کو سونپ دے، اور کوئی تدبیر بھی مت کر، بلکہ تو فنا محض ہو جائے، یعنی فنا ہو جائے اس میں، یعنی اپنے آپ کو لگا دو، ذکر عبادت اچھے کام صدقہ خیرات اس میں لگا دو۔ پھر اور اب آگے بتا رہے، آگے وہی رہ جائے کہ تو کوئی بھی
کوئی چیز بھی نہ ہو، ہمیشہ مزدور بنا رہے، یعنی ہمیشہ مزدور بنا رہے، یعنی مزدوری مطلب یہ کہ تو کام کرتے رہے، بندے کرتے رہے، ہمیشہ مزدور بنا رہے، کیونکہ دنیا محنت کا گھر ہے اور آخرت مزدوری پانے کا گھر ہے۔ یعنی میں ایک مزدوری کی مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ صبح شام تک ایک مزدور گھر بنانے میں کام کرتے رہتا، اس کو شام میں 6 بجے کے بعد مزدوری، تو یعنی ذکر عبادت نیک کام کرتے رہو، جب تم آئیں گے، جب انتقال ہونے کے بعد، تو جب تم کو وہاں پر اس کا اجر ملے گا، کیونکہ دنیا محنت کا گھر ہے اور آخرت مزدوری پانے کا گھر، بخشش کا گھر ہے، عطایا کا گھر ہے، نیکوکاروں میں غالب تو یہی صورت ہے کہ یہاں حقیقی محنت کریں گے وہاں اسی قدر راحت پائیں گے، یہاں پہ جتنی محنت کریں گے وہاں پہ راحت پائیں گے۔ ہاں، شاذ و نادر ایسے بھی ہیں جن کو دنیا میں کام سے نکال لیتا اور ان پر احسان اور رحم فرماتا ہے، اور آخرت کے آنے سے قبل ہی ان کو راحت بخشتا ہے کہ ان کے فرائض ادا کر لینے پر اکتفا فرماتا اور نوافل سے ان کو راحت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جلدی عطا کر دیتا، وہ زیادہ عبادت کرتے کرتے جلدی کم عمری میں ہی عطا کر دیتا، بعض کو طویل عمر کے بعد دیتا، تو جلدی بھی دے رہا بولتے کہ بہک نہیں جانا، جیسا کہ کسی کو عطا جلدی کرا تو بہک جاتے، قدم زمین پہ نہیں رہتے، آسمان میں پہنے، تو پھر وہ سلب بھی ہو جاتا، اللہ چھین لیتا۔ تو ہمیشہ ایسے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، بیلنس میں رہنا ہے، تکبر غرور میں نہیں رہنا ہے، اور جو قرآن حدیث ہے اس پہ چلنا ہے۔ اب بعض لوگ دولت بہت جلدی مل جاتی، کم عمری میں مل گئے تو شراب یہ وہ پینا کھانا، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے، تھوڑے دن کے بعد دولت ختم ہو جاتی۔ تو اس طرح دنیا کی اور بھی بہت سی چیزیں ایسی، ہاں، شاذ و نادر ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں کام سے نکالے، ان پر احسان اور رحم فرماتا اور آخرت کے آنے سے قبل ہی ان کو راحت بخشتا ہے کہ ان کے فرائض ادا کرنے پر اکتفا فرماتا اور نوافل سے ان کو راحت دے دیتا ہے کہ نفلوں کی کثرت کے بغیر ہی ان کو عابدوں سے زیادہ عطا بخشتا ہے۔ یعنی جو ساری زندگی عابد، یعنی عبادت گزار، جو سجدوں میں رہے عبادت گزار تھے، عابد عبادت کرنے والے، تو بچپن سے لے کے بوڑھے ہونے تک کرتے رہے، تو جب ان کو ملا آخرت میں، بعض کو چھپا کے ملا، بعض کو جلدی مل گیا، تو انہوں بھی ہمیشہ خوف و رجا میں رہتے تھے، یعنی اللہ سے امید بھی رہتی تھی، ڈر خوف بھی رہتا تھا۔ اب جو بعض بندے جلدی مل گیا، ان کو اللہ عطا جلدی کر دیا یعنی عبادتوں سے، تو ان کو بھی خوف و رجا میں رہنا ہے، امید اور خوف، ہاں، بس کسی حال میں بھی اور کسی مرتبے میں بھی ساخط نہیں ہوتا، البتہ فرض کسی حال اور کسی مرتبے میں بھی ساخط نہیں ہوتا، مگر ایسا اللہ کے بندوں میں سے کسی کے حق میں ہوتا ہے، اور ایسے بندے کامیاب ہیں، اس لیے اس توقع میں محنت اور ریاضت نہ چھوڑ بیٹھ کہ اجرت سے محروم رہے، یعنی مل گیا بلکہ کیا کرتے ہو غلط فہمی میں، ارے میرے کو تو بہت جلدی مل گیا، میں تھوڑی سی عبادت ہی کرا تھا، زیادہ نہیں کرا، تھوڑی کرا، بعض لوگاں تو 70-80 سال تک کرنے بعد ملتا، بعض سمجھتے رہے میں تو 5-10 سال ہی کرا، ایک دم میں عروج پہ آ گیا، میری روحانیت کھل گئی، سب کھل گیا، اب تو میرے کو دنیا بھی مل رہی، آخرت بھی مل رہی، بلکہ یعنی ولیوں کے بھی میرے کو روحانی فیض مل رہا، بلکہ جو سمجھتے نا وہ سمجھنا اچھی بات ہے، مگر بہکنا نہیں ہے، وہاں اس کو لے کے چلنا ہے، کیسا اعتدال میں لے کے چلنا ہے، کیسا اعتدال ہے وہ خود اس کو پریکٹیکل کرنا ہے، وہ اپنے قلب سے پوچھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں صحیح ہے، یہ عمل کر رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے، اس کو کسی بولنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے قلب سے پوچھیں، قلب سے پوچھنا، تو اس کو قلب خود ہدایت دے دیتا۔ تو ہم یہ خطبے کو، یہ مجلس نمبر 48 کو ہم یہاں پہ روک دیں گے، یہ تیسری قسط میں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ ہم چوتھی قسط یہاں سے بیان کریں گے۔
انشاءاللہ اور جلدی ہو جائیں گی. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہم کو تمام گناہوں سے بچا، آفتوں سے بچا، بلاؤں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، دشمنوں کے شر اور حاسدوں کے شر اور حسد سے بچا ہم تمام کو. جتنے مریدین متقدین یہاں پر حاضر ہیں مالک، ان کے بھی جو حاجات ہیں وہ پورے کر، جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کر دے میرے مالک. جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں ان کو شفا کلی عطا ہو، اور ان کے روزگار کو کھول دے مالک، خوشحالی میں بدل دے. جو نوکری کے لیے درخواست دیے مالک ان کے نوکریوں کا انتظام کر دے. جو کاروبار میں پریشان ہیں ان کے کاروبار میں وسعت دے، خوشحالی عطا فرما. اور جو میرے کو دور دور سے فون پہ بولے مالک، ان کو بھی جو بھی ان کی حاجتیں ہیں ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر. جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے. اور دیگر جتنے حاجات کے لیے میں بول کے رکھے مالک مریدین متقدین، ان کے بھی حاجات کو پورا کر. اور میرے خاندان کے، میرے افراد خاندان کے، میرے بچے جو حاجتوں کے لیے بولے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، ان کے بھی جائز مقاصد کو پورا کر. اور ہمارے حالات کو سدھار دے مالک، بہترین کر دے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. حسنین کریمین کے وسیلے سے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. گراں پہ غوث العظم دستگیر کے ہم جو خطبات سنے ان کو قبول اور مقبول فرما. اور سرکار غوث پاک کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول مقبول فرما. حضرت معشوق ربانی سرکار جد امجد کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر میرے مالک. اس محفل کو قبول اور مقبول فرما. اور جو حاجت لے کے آئے مالک ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام الحمدللہ رب العالمین.